شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم میٹرک کی اردو کی آج کلاس میں ہم سبق پڑھیں گے شہر اور گاؤں۔ یہ سبق دراصل دو دوستوں کے درمیان کی کہانی ہے، جس میں سے دونوں پہلے گاؤں میں رہا کرتے تھے، پھر ان میں سے ایک دوست یعنی طارق جو ہے اس کے والد کی نوکری شہر میں ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کو لے کر شہر منتقل ہو گئے، جبکہ طاہر دوسرا دوست گاؤں میں ہی رہا، لیکن دونوں کے درمیان خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رہا۔ ایک دفعہ طاہر کی والدہ کچھ بیمار ہو گئیں اور گاؤں کے ڈاکٹر نے جو دوائیں تجویز کیں ان میں سے ایک دوا گاؤں کی ڈسپینسری میں دستیاب نہیں تھی، جس کی وجہ سے طاہر کو شہر جا کر اس دوا کا انتظام کرنا پڑا۔ جب وہ شہر آیا تو اس کو اپنے دوست کی بھی یاد آئی کہ اس نے سوچا کہ میں طارق سے ملتا چلوں، اور اپنے دوست کے بار بار بلاوے کا بھی اس کو خیال آیا کہ وہ کئی دفعہ اس کو شہر آنے کی دعوت دے چکا ہے، یہاں کی رونقوں کو دیکھنے کا کہہ چکا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے دوست طارق کے پاس چلا آیا، لیکن راستے میں بے ہنگم ٹریفک، گرد و غبار، آلودہ ہوا، ان سب چیزوں سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ بہرحال وہ طارق کے پاس پہنچا، دونوں دوست مل کر بہت خوش ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ جب شام قریب آئی تو طاہر نے جانے کا ارادہ کیا، جس پہ طارق نے اس کو روکنا چاہا کہ تم آج رک جاؤ اور شہر کی رونقیں دیکھو، یہاں خوشیاں دیکھو، یہاں کی کس قدر رونق ہے، شغل ہے، ہلا گلا ہوتا ہے۔ لیکن طاہر نے اس سے معذرت چاہی کہ نہیں، امی بھی انتظار کر رہی ہوں گی، دوسرا یہ کہ مجھے بس پکڑ کے جانا ہے، اگر وہ میری بس نکل گئی شام والی تو میں کل ہی جا سکوں گا، آج پھر دوسری بس نہیں جا پائے گی۔ اور ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ جس شہر کی رونق کو تم دیکھنے کا مجھے کہہ رہے ہو، میں تو پریشان ہو گیا ہوں، کیونکہ یہاں آتے ہی ہواؤں میں آلودہ سانسیں لینا پڑ رہی ہیں، اس کے علاوہ رش، بے ہنگم ٹریفک، ہر کوئی جلدی میں لگا ہوا ہے، حد سے زیادہ یہاں افراتفری کا عالم ہے، جس پہ طارق اور طاہر کے درمیان، شہر اور گاؤں کے درمیان مقابلے کی فضا میں مکالمے ہوئے۔ طارق جو ہے وہ اس کا کہنا تھا کہ شہر جو ہے بہت رونق کی جگہ ہے، بہت زیادہ سہولتیں ہیں، بہت زیادہ روزگار کے مواقع ہیں، یہاں اسپتالوں میں بہترین میڈیکل سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ شہر کے اسکولوں میں، کالجوں میں تعلیمی سہولتیں بھی بہت زیادہ اچھی طرح حاصل ہو سکتی ہیں، جبکہ گاؤں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پہ اسپتال بھی بہت زیادہ سہولتوں کے ساتھ دستیاب نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے طاہر کو اپنی ماں کی دوا لینے شہر آنا پڑا، جبکہ اسکولوں کالجوں میں بھی اتنے اول تو اسکول ہی نہیں ہیں، اور جو ہے وہاں بھی تعلیم کی بہترین سہولتیں میسر نہیں ہیں، جبکہ روزگار کے بھی بہت کم مواقع ہیں۔ طاہر کا اس ضمن میں کہنا تھا کہ ٹھیک ہے کہ گاؤں میں یہ سب چیزیں دستیاب نہیں ہیں، لیکن وہاں کی جو رواداری ہے، جو آپس کا تعلقات ہیں، آپس کا سلوک ہے، وہ بھی شہر میں ناپید ہے۔ شام میں گاؤں میں سب چوپال میں یا بیٹھک میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ حال احوال دریافت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں، گاؤں کی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں مناتی ہیں، غم میں شریک ہوتی ہیں ایک دوسرے کے گھر میں جا کے، جبکہ شہر میں ایک دوسرے کے گھروں میں جانے آنے کا رواج بھی کم ہے، اور پڑوس کے گھر میں کیا مسئلہ مسائل ہے کسی دوسرے پڑوسی کو بعض اوقات علم بھی نہیں ہوتا۔ اسی بحث کے اندر جو ہے وہ شام قریب آتی ہے، اور طاہر جو ہے وہ اپنی والدہ کے انتظار کرنے کا عذر پیش کر کے گاؤں کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس چیپٹر کے الفاظ معنی دیکھیے۔ دشوار یعنی تکلیف دہ، زحمت، مصیبت یا تکلیف، تاخیر، دیر۔ ہجوم کا مطلب ہوتا ہے رش، لوگوں کا گروہ، بہت زیادہ لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا۔ تسلیم کرنا، ماننا۔ خفا معنی ناراض ہونا۔ دستیاب معنی ملنا یا میسر ہونا۔ زیر نظر تصویر میں آپ شہر اور گاؤں کی زندگی کا بخوبی موازنہ کر سکتے ہیں۔ گاؤں کی زندگی میں سادگی ہے، وہاں مویشیوں کا بھی آپ کو نظر آئے گا انفلوئنس ہے کہ عورتیں جو ہیں وہاں پانی کی سہولت ہر گھر میں دستیاب نہیں ہے، عورتیں دور دراز سے پانی بھر کر لاتی ہیں، بہرحال ایک سادگی آپ کو نمایاں نظر آتی ہے۔ جبکہ گاؤں کی زندگی میں آپ دیکھیں گے بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگز ہیں، یہاں پہ ٹریفک کی روانی ہے اور دکانیں ہیں، کاروبار کے ذرائع ہیں۔ گاؤں کا ایک خوبصورت نظارہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ گاؤں کی سادہ اور بہت خوبصورت فضا آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے کھیتوں میں ہریالی نظر آ رہی ہے اور آسمان بھی صاف ستھرا ہے، یہاں کی فضا میں آلودگی نہیں ہے، یہاں کی فضا میں کوئی ٹریفک کا شور ہنگامہ نہیں ہے، بہت سادگی سے لبریز ماحول ہے۔
اس کے برعکس شہر کی رونقیں آپ دیکھیں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، ٹریفک کی روانی، بہت تیز رفتار زندگی ہے جس میں بہت ساری سہولتیں تو دستیاب ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس سادگی اور اس رونق جو گاؤں کی سادگی میں نظر آتی ہے اس کا ہمیں شبہ بھی نہیں ملتا۔ جب شہر میں زیادہ سہولتیں دستیاب ہیں تو ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے کہ ٹریفک کے مسائل۔ ٹریفک بے ہنگم طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنا جانا اور وقت کی بہت زیادہ بربادی ہوتی ہے، آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کی آلودگی، جب صنعتیں لگیں گی، کاروبار کے وسیع مواقع دستیاب ہوں گے تو ان صنعتوں سے نکلنے والا فضلہ اور دھواں بھی تو ہمیں پریشان کرے گا، یقیناً ہمیں سانس لینے میں پرابلم ہوگی، ہمیں اس جو فضا جو گاؤں میں جو فریش اور صحت مند فضا ہوتی ہے اس کا شہر میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ چمنیوں سے نکلنے والا جو چمنیاں صنعتوں کی چمنیاں ہوتی ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے دھواں نکل رہا ہے، وہ سب دھواں ہماری فضا میں شامل ہو رہا ہے اور سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں سرائیت کر جاتا ہے اور مختلف بیماریوں کا وجہ بنتا ہے۔ آپ کے سامنے گاؤں کی بہاریں پیش خدمت ہیں کہ کس طرح شام میں لوگ چوپال میں یا پھر گاؤں کی اوطاق میں جمع ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ حال احوال بیان کرتے ہیں، سادگی بھرا ماحول ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لوگ تعلقات رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد سے آشنا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گاؤں کی خوشی غمی میں تمام عورتیں ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں اور ایک دوسرے کی خوشیاں اور سکھ اور دکھ سانجھے ہوتے ہیں۔ اس سبق کے خلاصے کے نکات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، ان کو غور سے پڑھیے گا اور ان کو ہمیشہ کی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں جس طرح ایک ایک کر کے آپ ان کو اپنے الفاظ میں لکھتے جائیے، ان کو بیان کرتے جائیے تفصیلی، اور آخرکار آپ کے سامنے ایک مفصل خلاصہ سامنے آپ کے تحریر ہوگا۔ وقت میں جو کوئی مشکل بات لگی ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ ہم انشاءاللہ اپنے آن لائن کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں آج کا پڑھایا ہوا آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔